آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ کو اچھی چیزیں آپ کو سناؤں گا، لیکن یہ 26 منٹ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ انسان جسم اور روح دو چیزیں بنا، کنیاں دھیان میرے حل کرنا، دھیان میرے حل کرنا، میں منت کر رہا ہوں، دھیان میرے حل کرنا۔ جسم مادہ اور روح پاور ہے۔ روح کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہر پاور کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن روح ایسی پاور ہے جس کی طاقت کی انتہا کوئی نہیں۔ کیوں اور کیسے؟ آواز ایک پاور ہے، آواز ایک پاور ہے۔ یہ ایک سیکنڈ میں 1150 فٹ دور جاتی ہے، لیکن یہ 1160 فٹ دور نہیں جاتی کیونکہ اس کی حد 1150 ہے۔ روشنی یہ بھی ایک پاور ہے، یہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل دور جاتی ہے۔ 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، روشنی پر سیکنڈ، لیکن یہ 1,86,000 میل دور جاتی ہے، 1,87,000 نہیں۔ کیوں؟ اس کی حد ہے۔ روح اس کی طاقت کی حد کیا ہے؟ اس کی طاقت کی حد کوئی نہیں۔ یہ میں آگے چل کے گفتگو میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ جسم بنا ہے مٹی سے، جسم بنا ہے تکڑا عمرہ، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک اور اس کی ضروریات بھی مٹی پورا کرتی ہے۔ کنک، جو، جوار، پانی، ہر شے مٹی دیتی ہے، لیکن اس کی خوراک سے جسم پلتا ہے، روح نہیں پلتی، کیونکہ روح مٹی سے نہیں بنی، روح عالم بالا سے آئی ہے، عالم انوار سے آئی ہے۔ جسم کی خوراک مٹی سے، کیونکہ اس کا وطن مٹی ہے، اس کی خوراک اپنے وطن سے آئی ہے۔ روح کی خوراک اپنے وطن سے آئی ہے، جو رب کا قرآن ہے، رب کا ذکر ہے، رب کی معرفت۔ اس خوراک سے روح کا گزارا نہیں ہوتا، مٹی کی خوراک سے روح کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور پھر جسم کو خوراک نہ ملے تو جسم کمزور ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں نا، نیڑے آگئے پھر رکھتے ہیں نا روزہ۔ یہاں تک سحری ہم کرتے ہیں، افطاری بھی کم و بیش یہاں تک ہی کرتے ہیں، یہاں تک۔ موضوع یہ جایا میں آکھا کچھ لوگن ہوئی نہ آکھن بھی پنجابی چوت کچھ گلہ نہیں سمجھ نہیں آئی۔ چلو اتھے تک اسا سحری بھی کرنی، اتھے تک اسا افطاری بھی کرنی، اتنی سحری کر کے اثر تو بعد اس ڈکے عالم۔ ایک ڈانگی تے میں سویا نا، ایک دیڑی ایک ڈانگ میں سویا، سویرے بھی کھادی شامی پھر کھاؤنی، سحری تو بعد پورے گھرے وچ اسی ان سلطان رائی بن کے بھونے ہونے خبردار نکیوں کو گڑ بڑ کرو، میڈا روزہ آج غلط ہوئے پہ نہیں کیتا کے بھی۔ ایک ڈانگ میں سویا آتے بزرگوں تو سے نہیں روزہ رکھنا پڑے، میں فدیہ دے دے سے نہیں، تو سے کمزور ہونا، ہمیں کمزور پہ ہونے، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، معاملات تو سے نہیں روزہ رکھنا۔ کیوں؟ بھئی جسم خوراک نہ ملے، جسم کمزور ہونا، تے روح خوراک نہ ملے، روح نہیں کمزور ہونی۔ فضری بانگ مڑی، روح آکھا چال اٹھ ونجا میری روٹی نہ ٹائم ہے تو نہیں اٹھیا، پیشی وقت بانگ مڑی، چال بھائی ونجا مسیتی تو نہیں گیا، روح فضری بھی بھکی رہ گئی، پیشی بھی بھکی رہ گئی، دیگری بھی بھکی رہ گئی، نماشی بھی بھکی رہ گئی، کفتے بھی بھکی رہ گئی، اگلا دن 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 بھی بھکی رہ گئی۔ جمعے اڑے دیڑے جیسے بانگ ہومڑ لگی، استاد خطبہ پہ پڑھنے نسا بانجا اپنی سنتا نہیں تھیاں، اتنا نہیں، وہ بھی کوئی تے کئی ہے جے مہربانن جڑے جمعے بھی نہیں، جناب علی رمضان تو رمضان تے
عید تو عید قدریوں بجنا اگے بھی اذان سن گنے ہون اساں او حیا بھی کوئی نہیں روح تے شاید لبنی کوئی نہیں وہ جسم ایک ڈانگ بھکھا روے تے کمزور ہونا تے روح ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں ڈانگ نہیں دیاڑن ہے صاحب سے بھکھی نہ نہیں تے کمزور نہیں ہونے جسے روح کمزور ہونی کمزور ہونے اتنی کمزور ہو وینی بالکل اس نیا صلاحیتاں دب وینیاں جسم اس اتے غالب آ وینا جسم نیا قصافتاں اس اتے غالب آ وینیاں روح نی صلاحیتاں دب وینیاں لیکن اگر اس نے الٹ ہو ونجے فجری ارلی ان دی مارننگ جاگے او دمی ویڑے جاگے بانگا تو پیڑے جاگے جا کے وضو کی تاس آن مسلح تے کھلوتا تحجد واسے ہلے جاگ گئی ہے تے روح خوراک لب گئی ہلے بانگ نہیں مڑی تے خوراک بھی او جڑے مکھن تے مڑائی ہے روح نہیں خوراک تحجد ہے نا تے تحجد تو فارغ ہویا تے ہلے بانگا نا ٹائم ہے پڑھا لگ پا جناب علی درود پڑھا لگ پا کو اللہ نے ذکر کرا لگ پا پڑھنے مسیتی آیا بانگ مڑی جناب بھئی بانگ سننا یہ بھی اس نے آگو دورامنا یہ بھی تب سنت تے وقت روح نہیں غذاب وقت ادھر فارغ ہویا وقت پڑھا لگ پا پڑھنے دھیان کرنا پڑھنے جناب سنتا پڑھیاں قرآن مجید کھول کے دا پڑھا لگ پا روح نہیں غذاب جماعت کھڑ گئی جناب سبحانک اللہم ای بھی رونی غذاب سورہ فاتحہ بھی ای بھی رونی غذاب سبحان ربی العظیم ای بھی رونی غذاب نماز ساری رونی غذاب نماز تو فارغ ہویا بعد جناب والا کلمہ نہ ورد ہویا بعد سبحان اللہ بعد ماشاءاللہ بعد جناب دعا ہوئی دعا پڑھ کے باقی لوگ اٹھ کے ٹور گئے اس قرآن کھولا بعد بے کے پڑھا لگ پا جسے دیوں چاڑ آیا چاش پڑھے نشراق پڑھے نگار آیا ناشتہ بنا پیا ناشتہ دیوے بہنے اس انموئے کی رکھا جناب علی تے بسم اللہ وعلا برکت اللہ اس نے نائن آل شروع پہ کرنا ناشتہ کر کے پہنا الحمدللہ اللذی آتامنا وسکانا وجعلنا من المسلمین انج کر کے جناب کھانے نے اختتام ہے ہون اٹھ کے ٹور پہ کمے والے پاسے ہون جس واسے او فضری سرگی جا گیا ہون وینا جناب کو داتری چاہی بھی کوئی گایاں لگا گا کوئی جناب مالے نہ لگا گا گڈی کٹ کے دی کنٹریکٹر سٹارٹ کیتا ساری دیاڑ پہ دکان کھول کے دی ساری دیاڑ کام بھی کرنا آتے او دلوں نکلنا بھی نہیں جس واسے فضری اٹھایا دلے چوساں بھی یاد کیتی آنا نالے کم کیتی آنا دکاندار پہنا بھی جناب اے چینی توڑ دے او بابا بلے شاہ فرمایا نالے چرخہ کتاں نالے کار کراں ہتھ کار والے دل یار والے میرا چرخہ کوں کردائے دل میرا توں کردائے نالے پونی کتاں نالے کار کراں ہتھ کار والے دل یار والے سارا دن انج گزرنا پیشی بھی پڑی دیگر بھی پڑی نماشہ بھی پڑیاں روٹی کھادی ود کفتہ پڑیاں آگے لمحہ پہ ملک پڑی یاسین پڑھی رحمان پڑھی کچھ نہیں آیت الکرسی پڑھی جو بھی آنے او پڑھیا پڑھ کے جناب والا اتھی ود پہ آنا اللہم باسمک اموت و احیا مولا مینڈا جیمنا بھی توندے نائے نال مینڈا مرنا بھی توندے نائے نال مینڈا اٹھنا بھی توندے نائے نال مینڈا سمنا بھی توندے نائے نال اس نے نا گھن کے اٹھایا اس نے نائے نال سونا ایک دن گزریا 2 دن گزرین 3 دن گزرین 4 دن گزرین ہینج لگاتار مسلسل پہ ہم روح خوراک پہ ملنی روح جناب والا زورے چومن لگ پئی تکڑی ہون لگ پئی پاور چاون لگ پئی تکڑی ہونے مہینہ لگ گئے 2 مہینے لگے ہون اتنی روح تکڑی ہوئی پوری توجہ بھائی اتنی روح تکڑی ہوئی بے پہلے جسم غالب تھا ہون روح پرتی کے جسم اتے غالب ہوئی ہون ہتھا تے غلبہ روح نہ اکھی تے غلبہ روح نہ کنہ تے غلبہ روح نہ زبان تے غلبہ روح نہ جسم ہون مغلوب روح غالب ہون تے جملہ سنے ہو میں جڑی شروع چ گل کی کہ جسم کی روح کی طاقت کی حد کوئی نہیں کیوں نہیں ہے حد ہون جسے روح اتے غالب ہوئی نہ وجود نے تے جسم کے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ انوار الہیہ کی جال جل سکے یا انج آکنو بھئی جسم کوڑ او بھانڈا ہی کوئی نہیں جس وچ انوار الہیہ آ سکن روح کوڑ او بھانڈا ہے جس وچ انوار الہیہ کو وہ سمو سکے اب جب روح پاکیزہ ہو کر وجود کے اوپر غالب آئی اب اس کا تعلق رب سے قائم ہوا کیونکہ یہ عالم انوار کی چیز تھی جب جسم کے اوپر غالب آئی تعلق رب سے قائم ہوا اب انوار الہیہ ملنے لگے اب توجہ چاہوں گا حدیث قدسی ہے آپ نے سینکڑوں بار اپنی زندگی میں سنی ہوگی رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ
سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، جن سے وہ پکڑتا ہے کیسے بنتا ہے رب؟ اس طرح جب روح جسم کے اوپر غالب آئے، روح کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے۔ اب روح کو طاقت مل رہی ہے رب سے، تو جب رب کی طاقت کی حد کوئی نہیں، اب روح کی طاقت کی حد بھی کوئی نہیں۔ جسم نہیں آکھ اس دیوارہ تو پار ویک سکنی، جسم والی آکھ اس دیوار تو پار ویک سکنی، شاباش کو ویک سکنا تے ہاتھ کھڑا کرے میں بھی ڈھڑینا پہ آئے جب بندہ بجڑ دور تک ہنج دیوارہ تو پار اس آنکھ نہ دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، لیکن روح جب اس آنکھ کے اوپر غالب آتی ہے اور روح کا تعلق ادھر ہوتا ہے جدھر سے انوار الہیہ مل رہے ہوتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں سمع القریب والبعیدہ۔ ہن تسی توجہ کرنا، وہ جوان جڑا حناب بابے شاہ کوئی نہیں، بابے چھوڑ دے ایک منٹ، یہاں پر صرف آپ یہ امیجن کریں کہ اب جس وجود پہ غلبہ روح کا ہے، روح کا تعلق ادھر ہے، ادھر سے مل رہے انوار الہیہ، اب اس کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا برابر ہو سکتا ہے، اس کا سننا اور ہمارا سننا ایک جیسا ہو سکتا ہے، یہی ولایت ہے۔ اور یہاں سارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں کہ اب اس کے ہاتھ کی طاقت اور تیرے میرے ہاتھ کی طاقت برابر نہیں ہوتی، اب اس کا سننا اور تیرا میرا سننا جب برابر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہماری آنکھ کھلی ہو نظر آتا ہے، بند ہو نظر نہیں آتا، لیکن روح والا آنکھ کھلی ہو تب بھی دیکھ لیتا ہے، آنکھیں بند ہو جائیں تب بھی دیکھ لیتا ہے۔ توجہ، اب اس بندے کی کیفیت تے اصلی کیفیت فرق ہے۔ ہن جسے اے رنگ اس نے وجود تے آنا نا، ہن دھیان کرنا، دھیان میں ایک کا دھیان مانگا روح رانی کتے تو دیکھو پوچھو نا کتے رانے ہو؟ پنڈی، ہون پنڈی تو بہت وڈا نا، پنڈی کیڑی جائی رانے ہو؟ کوئی اگے جا بھی تو سی نا، روح سارے وجود دے چرانے ای اس نا شہر ہے، لیکن اس وچ اس نا کہہ جی گھار بھی تو سی نا، کتے رانے روح کا مرکز استقرار دل ہے، روح نے اصل گھار دھیان کرنا نوجوان و بزرگ و بچے ذرا، جب روح انوار الہیہ سے منور ہوتی ہے، رہتی کہاں ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ پورے وجود کا خون گھوم پھر کر کہاں آتا ہے؟ جب خون دل میں آیا، آگے روح ہے وہ جو انوار الہیہ سے منور، اب ان انوار سے خون گزرا، منور ہوا کہ نہ ہوا؟ شاباش، نہیں سمجھ آئے، منور ہوا کہ نہ ہوا؟ اب وہ لوح منور ہوا نا، اب یہاں سے منور ہو کر جب نکلا تو پورے وجود میں پھیلا یا نہ پھیلا؟ تو جدھر جدھر گیا وہ پورا وجود منور ہوا یا نہ ہوا؟ اب میں اسے ایک اور زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پنجابی میں سمجھا دیتا ہوں، دیپانڈ بھی ہے پنجابی۔ تُسی نے میں ایک بڑا کلام سنیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، وہ چمبے دی بوٹی کے وہ چمبے کی بوٹی ہے کیا؟ وہ یہ ہے جو ہم جسے انوار الہیہ کہہ رہے ہیں یا روح کہہ رہے ہیں۔ ایک تو سنے آنا، تو اس کلام دی اگی اتنی چاہ سنا آئی ہو سی، ایک پچھلے سارا موضوع ذہن اج رکھنا، ہون حضرت سلطان باہو سننا، صحیح میں سنایا تو پھر اپنی مرضی ڈال اسالے ثواب واسے آگنا نے۔ حضرت سلطان باہو بولے فرماتے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباب تدپا
اندر بوٹی مشک میں جایا نہیں پورا سمجھنا، پورا دھیان کرنا. وہ جو روح انوار الہیہ سے منور ہے، اب لو منور ہوا، پورے وجود میں گیا، جدھر جدھر گیا اب سارا وجود انوار ہی انوار ہے، منور ہی منور ہو رہا ہے. اس اللہ والے کا انگ انگ منور ہے، لو لو میں انوار ہے، نس نس میں انوار ہی انوار ہے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. اب جب ہر طرف انوار ہی انوار ہے تو وجود منور ہو رہا ہے. اس انوار کو سلطان بہو کہہ رہے اندر بوٹی مشک میں جایا تے جان پلانچے آئی مرشد کا مل باہو تے جے اے بوٹی لائی کو گل سمجھ آئی نہیں ہے. صحابہ کو دیکھیں 3 دن تک ایک دانہ کھجور کا نہیں ملتا، یہ ان کی بھوک ہے. ایک روایت 6 صحابین تے 2 کھجوراں کتنی ہیں؟ شاباش. صحابی جنے کتنے بھوکے بھئی انہیں نہ کے کراں ونڈاں تے کینج ونڈاں اور حال کوئی نکڑیا کیا تو چوس تھوڑی جی توڑے دلیاں آسرہ ہو ویسی و تو ہی کھجور کڑ کے سانچ آ دے. اے وے بھوک، اے وے بھوک. listen to me sir. اے وے بھوک تے طاقت. رب فرمایا سونیا ان رجے وے کافر آمن تے ہومن وی تے تونڈا غلام ہوئے ایک بھکھا زورے چو اے انہ ناڑوں زیادہ. کنج جسم سیلفش ہے، وہ طاقت میں ہو تو روح کو طاقت ور نہیں کرتا، لیکن روح سیلفش نہیں. جب یہ پاور میں آتی ہے تو پورے وجود کو طاقت دیتی ہے. حضرت علی 5,000 تو زیادہ حدیثیں پڑھیاں میں آپ دی فضیلت ہے. کنیاں 5,000 تو ایک حدیث بھی تو آج دن تک زندگی چاہے نہیں سنی ہونی. حضرت علی شیر خدا رضانہ اتنا دودھ پینے ہے، اتنا مکھن کھانے ہے، اتنا گھیو کھانے ہے، اتنی خوراک کھانے ہے، تاں انہیں اتنی طاقت ہے. کوئی روایت سنی نہیں. یہ تو سنے ہو سی بھی ایک دن روزہ رکھا ہوئے روٹی موئے اگے یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا، ایک دن مسکین آیا، 3 دیڑے انہاں بھوک نہیں حدیث ہے تسی سن سو، بھوک نہیں روایات سن سو، رجے بھی نہیں کوئی نہ سن سو. زور کتنا مرضی نکالنے میں ننے منت کرنا بھی ادھرو بولو تو ادھرو بولو. او تو ساں فول چھٹی میں ریکویسٹ خالی گلنا سننا کتنی میں بالکل اپنے ٹائم تو اگے پیچھے نہیں ہونا. منٹ رہ گئے 7 ان 7 وچ گا تاریخ تبری وچ 1000 بندے نہ کلا لڑن والا کافر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عمر بن عبد ود. اس غزوہ خندق نے موقع تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کراس کیتی آیا. او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گارن باقی صحابہ بھی موجود ہیں. اس آگیا کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنہ ہے تو بھیج میرے مقابلے میرے آقا دے غلامہ چو مرتضی. آئے آئے مجتبہ حضر قرار حضرت علامہ اقبال بولے فرمان نے بانوے تاج دارے العطا مرتضی
مجتبا مشکل کشا کوئی بندہ ہے میرے مقابلے میں بھیج میرے آقا ہے دو جہاں دے غلامہ بچوں حضرت علی شیر خدا اٹھے میرے آقا نے فرمایا علی نہیں جانا آقا جی کیوں نہیں جانا فرمایا عمر بن عبد وتے 1000 نہ لڑن والا ہے حضرت علی شیر خدا نے عرض کی تھی آقا جی ادھر اگر عمر ہے ادھر بھی تے حیدر قرار ہے اجازت عنایت فرما میرے آقا نے فرمایا علی جڑا آج تک گیا ہے زندہ سلامت واپس نہیں آیا حضرت علی بارد کر دینا آقا جی مار جانا قبول ہے ساڑھے جیوندیاں کوئی توانو چیلنج کردہ ہوئے اے علی نو قبول نہیں اجازت عنایت فرما اجازت مل گیا حضرت علی شیر خدا میدان چاہ گئے 1000 نہ لڑن والا صرف لڑن والا نہیں لڑ کے غلبہ پامن والا حضرت علی شیر خدا دے مقابلے جا میرے حضرت مولا مشکل کو شاہ دے سامنے گیا اسا کہا من انتا کون ہے ذرا پتہ تے لگے جنا کو خاندانی ہے میرے لیول دا جوڑ ہے یعنی اسا کہا کون ہے آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب اوے عمر میں علی ابن ابی طالب ہوں جدو نہ سنیا تے مسکرایا اسا کہا واپس ٹر جا میں تیرے نہ لڑنا کوئی نہیں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیوں نہیں لڑنا ڈر گیا ہے اسا کہا ویکھ علی تیرے سامنے طاقت دا پہاڑ کھلوتا ہویا ہے میں ڈرن والا نہیں اصل میں بات یہ ہے تیرا باپ ابو طالب میرا یار تھا آج تک جتنے بندے میرے مقابلے میں آئے زندہ واپس کوئی نہیں گیا اے علی تو بھی میرے ہاتھوں مارا جائے گا میں نہیں چاہتا زمانہ یہ بات کہے کہ اپنے یار دے پتر نو مار سڑیا اس لیے نہیں لڑنا چاہتا تو میرے ہاتھوں مار جائے گا زمانہ کبے گا یار دے پتر نو ماریا اگر میں تیرے نہ لڑنا وا میرے یار دی یاری تے حرف آندا ہے حضرت علی شیر خدا نے ذوالفقار حیدر بلند کر کے فرمایا او کمینیا میرے نہ لڑ دیا تیرے یار دی یاری وچ فرق آندا ہے علی خالی واپس چلا جائے علی دے بھی یار دی یاری چے فرق آجا مقابلے اندر آ گیا حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میں سنیا جتنا تو لڑنا ہے ادیاں تنہ گلنا چاہے گل مننا ہے اسا کہا بالکل مننا ماں آپ نے فرمایا میری مننے گا اسا کہا مننا گا آپ نے فرمایا کلمہ پاڑ اسا کہا کلمہ پڑھنا ہوندہ تیرے سامنے نہ ہوندہ آپ نے فرمایا تو گل نہیں منی اسا کہا تنہ چو ایک مننا گا دوجی کار آپ نے فرمایا حلے بھی ویڑا ہی نہ سمجھ اسا کہا میں عمر بن عبد ودہ نسن والا نہیں آپ نے فرمایا تو دوجی گل نہیں منی اسا کہا تریجی کار میں مننا گا آپ نے فرمایا پھر پہلے وار تو کار ہون طاقت دا ایڈا مانے 1000 نہ لڑن والا پیران تو گھن کے سرے تک وجود اگ پہ گئی اسا کیا علی پیڑے وار میں کیوں کراں فرما اس واسے کار تیری رومن آلیاں رومن تے انجنا آکھن پہ موقع نہ سلبیا اسا کیا علی ویک تیرے سامنے طاقت کا پہاڑ کھلوتا ہویا ہے کیڑی گل دا مانی حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کمینیا تو مکھن ملائیاں تے گوشت خوراکاں دا پلیا ہویا ہے علی قرآن دیاں تلاوتاں دا پلیا ہویا ہے اس نے وار کیا حیدر قرار نے روکا وقت وسط نہیں رکھتا حیدر قرار کا وار ہوا ڈھال لگے تلوار پچھے لوہے کا خود سرتے چھتی تک ذوالفقار حیدری پہ وسط ہوئی پھر بھی غالب جسم کی طاقت نہیں آئی روح کی طاقت ہے وہ جو کہتے ہیں نا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ بندہ مومن کی طاقت خوراکوں کی محتاج نہیں ہے اصل طاقت ہماری یہ ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرما 1 منٹ ہے 1 منٹ میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں پیغام آج باپ کے حوالے سے سبحان اللہ میں کہہ دینا جوان آیا آقا دی برگاہ چاہ کے شکایت لائزی یا رسول اللہ اسڈا حساب کتاب گھرے نہ سارا بزرگاں کولے میں جڑے پرو پیسے کما کے نا بابا میں نکڑو بھی چاہ گئے سرور دو عالم نے بلایا بابا کھنڈی ٹیکتے ٹیکتے آیا یا رسول اللہ حکم ہوئے آپ نے بلایا تھا ہاں بلایا تھا کیوں
فرمایا تیری شکایت آئی ہوئی. بابے دا سر نیواں. یا رسول اللہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے نے کیا. یا رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ بابا تیرے کو حساب کتاب گھر دا سارا تیرے کو؟ جی میرے کو. یار اذانہ شروع ہوئے سن بات ساری ڈسٹربنگ ہو گئی لہذا معذرت. بابا حساب کتاب تیرے کولے تے پتر تیرا آہنا بھائی جیڑے پیسے میں باہروں وکھرے کما گنے نا. بابا میں کو بھی چاہ گنا ہے گل ٹھیک ہے. بابے آگے ٹھیک ہے چاہ گنا کیوں گننا. اور بابے نے شکایت پترے لائی ہوئے سرکار نے بارگاہ جتے بابے نے اکھیں اتھر چاہے ہوئے تھلے آنے. یا رسول اللہ یہ میری اولاد اور کوئی نہیں جس ٹائم میں جمعہ ہے نا تے راتی بچے رونے نے ماما اٹھ کے تے بچے آن سکتے نہیں آن پر اے رونے نے اس نے مات اٹھنی ہے میں بھی نال اٹھ پانے ہیں. یا رسول اللہ اے بیمار ہوئے نے میں بیمار ہوئے نے اے وال ہوئے نے میں وال ہوئے نے اے رو پونے میں رو پونے اے آس پونے میں آس پونے میں دھوپ نہیں تکی چھان نہیں تکی میں کل شاہ منگنے اس قدے میری اوقات تے حسیت نہ اندازہ قدے نہیں کیتا ہے میں پوری کرنے جوگا ایاں یا نہیں اے مانگ بانایا میں پوری کر دینے. اے وڈا تھیا جوان تھیا اور اپنے کمامنے والا تھیا. میں نے کوئی حساب کتاب بھی میں نے کولے پیسے بھی سارے میں نے کولن تے ماں پیسے نے لوڑ بھی نہیں ہونی پر جنج اے نکیوں نے میں نے کو ماننا منگنے ہے نا ہون میں نے دل کرنا میں اس کو ماننا منگا کریں تے اے ماں دینا جس رہتے اسے میں نے دل خوش تھی نا تے اسان جے کدے اعتراض ہے تے یا رسول اللہ آج تو بعد میں اس کو نہ ماننا. نبی نے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نڈے نے موڑے ہوتے ہاتھ رکھا تے رکھ کے فرمایا انتا و مالکا لے ابیکا. او تونڈے تے بھی حق تونڈے پیونا تونڈے سارے مال تے بھی حق تونڈے پیونا. اس دینا ایک روش ہے میں بس ایک کاڑی صرف آمن دی دیر بھائی اسی منقبت امام حسین پڑھنے ہیں تے سونیاں ویلہ ہونیاں نسا منقبت امام حسن چھوڑ دیتی. یہ ہمارا ایک مزاج ہے جس پاسے بلے بلے ہو گئی نسی اسے ماں نہیں عظمت ماں نشان پیو نہیں کوئی شان نہیں پیو نہیں کوئی شان نہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑے پوچھا گیا بچیاں بھی حدیث یاد بھی میرے تے سارا زیادہ حق کسنا مانا پھر کسنا مانا پھر کسنا مانا پھر کسنا باپ نا کسنا کسنا پیرن وچ نہ آیا چوتھے نمبر تے مڑو کندا چودھری ہوندا خان ہوندا وہ ماؤ نہ بہوں آکے سے کوئی شک نہیں ترے وری لیکن چوتھا نمبر تا بات پیو نہیں ہے نا جی جنت ماؤ نے پیرا تھلے آقا فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے ماں سے جنت لے لی دروازے سے نہیں گزر سکتا جب تک باپ راضی نہ ہو. ماں کی دعا کام کرتی ہے تو باپ کی بدعا کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اللہ رب العزت ہمیں والدین کی محبت ان کا احترام ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.